ان کی سیاسی کریئر میں پہلے بھی وہ 3 مرتبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، جس نے انہیں پنجاب کے تمام وزیر اعلیٰ میں سے سب سے زیادہ عرصہ فراہم کیا۔ بنگلہ دیش میں سہروردی کو بنگالی شہری حقوق کے تحریکوں کے بانی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جو بعد میں بنگلہ دیش کی آزادی کی تحریک میں تبدیل ہوئی۔ ان کے حامی ان کے رہائشی علاقے زمان پارک کے باہر جمع ہو گئے تھے تاکہ ان کی گرفتاری روکی جائے، جس سے امن موقف اور سیکیورٹی افراد کے درمیان حالات بگڑے، جبکہ سیکیورٹی افراد نے تشددی مظاہرین پر ٹیئر گیس کی شیلنگ بھی کی۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں روحا بٹ اور آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں دا ٹاپ 7۔ پہلے کی طرح آج پھر ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی ان 7 پرائم منسٹرز کے نام جن کو وزیر اعظم بننے کے بعد جیل کی سزا کاٹنی پڑی۔ تو آئیے آپ کو ان 7 پرائم منسٹرز کے نام بتاتے ہیں۔ اسی سلسلے میں نمبر 7 پر ہیں میاں محمد شہباز شریف، جو کہ ایک پاکستانی سیاستدان اور کاروباری شخصیت ہیں، جو موجودہ وقت میں 24ویں وزیر اعظم پاکستان کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہ مارچ 2024 سے اور پہلے بھی 2022 سے 2023 تک اس عہدے پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر کے طور پر بھی خدمات فراہم کی ہیں۔ ان کی سیاسی کریئر میں پہلے بھی وہ 3 مرتبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، جس نے انہیں پنجاب کے تمام وزیر اعلیٰ میں سے سب سے زیادہ عرصہ فراہم کیا۔ شہباز شریف، جو موجودہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، 28 ستمبر 2020 کو ایک NAP منی لانڈری کیس کے باعث حراست میں لیے گئے۔ ان کی ضمانت کی درخواست لاہور ہائی کورٹ نے مسترد کر دی۔ انہیں لاہور کے کوٹ لکھپت مرکزی جیل سے تقریباً 7 مہینے کی حراست میں رکھا گیا، جب تک کہ ان کی رہائی نہ ہوئی۔ رہا ہونے کے بعد بھی آنے والے الیکشنز میں انہوں نے حصہ لیا اور ملک کے وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہوئے۔ نمبر 6 پر ہیں شاہد خاقان عباسی، جو جنوری 2017 سے مئی 2018 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ 19 جولائی کو بدعنوانی کے الزامات پر گرفتار کر لیے گئے۔ یہ الزامات اس سے متعلق تھے کہ جو ایک مالیاتی لین دین کے متعلق LNG کا امپورٹڈ کانٹریکٹ تھا، جو 2023 میں انہوں نے پیٹرولیم اور طبی وسائل کے وزیر کے طور پر خدمات فراہم کی تھی۔ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو NAB نے انہیں 12 رکنی ٹیم کے ساتھ گرفتار کر لیا، البتہ بعد میں انہیں ضمانت پر رہا کیا اور 2020 کو انہیں اڈیالہ جیل سے آزاد کر دیا گیا۔ نمبر 5 پر ہیں حسین شہید سہروردی۔ یہ ایک پاکستانی بنگالی بیرسٹر اور سیاستدان تھے۔ بنگلہ دیش میں سہروردی کو بنگالی شہری حقوق کے تحریکوں کے بانی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جو بعد میں بنگلہ دیش کی آزادی کی تحریک میں تبدیل ہوئی۔ اسی کے ساتھ وہ بنگلہ دیش کے بانی رہنما شیخ مجیب الرحمان کے استاد بھی تھے۔ حسین شہید سہروردی، جنہوں نے ستمبر 1956 سے اکتوبر 1957 تک پاکستان کے 5ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے خدمات انجام دی، نے جنرل ایوب خان کے فوجی انقلاب کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا۔ نتیجتاً انتخابی اداروں کو نااہل قرار دینے کے حکم ایبڈو کے تحت ان کی سیاست پر پابندی لگا دی گئی، اور جولائی 1960 میں ان پر اس کی خلاف ورزی کا الزام بھی لگایا گیا۔ انہیں جنوری 1962 میں سیکیورٹی آف پاکستان ایکٹ کے تحت اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹرز کے جھوٹے الزامات میں گرفتار کیا گیا اور بغیر مقدمے کے کراچی کے مرکزی جیل میں تنہا قید کیا گیا۔ 1 سال جیل میں گزارنے کے بعد 1963 میں دل کا دورہ پڑنے سے یہ انتقال کر گئے۔ نمبر 4 پر ہیں بے نظیر بھٹو، جو کہ ایک پاکستانی سیاستدان اور ریاستدان تھی، جنہوں نے 1988 میں اور پھر 1993 میں پاکستان کی 11ویں اور 13ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ وہ کسی مسلم اکثریت ملک میں جمہوری حکومت کی سربراہی کرنے والی پہلی خاتون تھی۔ نظریاتی طور پر وہ ایک لبرل اور سیکولر عورت تھی، اور انہوں نے 1980 سے اپنی شہادت تک پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمین پرسن یا شریک چیئرمین پرسن کے طور پر خدمات انجام دی۔ بے نظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم نے اپنی سیاسی زندگی کے دوران کئی بار گرفتاریوں کا سامنا کیا، بنیادی طور پر فوجی حکومتوں کی مخالفت اور بدعنوانی کے الزامات کی وجہ سے۔ ان کی پہلی اہم گرفتاری 1985 میں ہوئی جنرل ضیاء الحق کے دور میں، جنہوں نے ان کے والد وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو ایک فوجی بغاوت میں معزول کیا تھا۔ بے نظیر حراست اختلاف رائے اور سیاسی مخالفت کے خلاف وسیع پیمانے پر کریک ڈاؤن کا حصہ تھی۔ بعد میں 1990 کی دہائی میں ان کی اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران ان پر بدعنوانی اور طاقت کے غلط استعمال کے الزامات لگے۔ ان الزامات کی وجہ سے انہیں عہدے سے برطرف اور بعد میں گرفتار بھی کیا گیا۔
ان کی آخری بڑی گرفتاری 2007 میں صدر پرویز مشرف کے دور میں ہوئی، جب وہ فوجی حکومت کے خلاف جمہوری تحریک کی قیادت اور سول حکومت کی بحالی کی کوشش کر رہی تھی۔ ان گرفتاریوں کو اکثر سیاسی مقاصد کے تحت سمجھا جاتا تھا۔ بے نظیر بھٹو 27 دسمبر 2007 کو پاکستان کے راولپنڈی میں ایک سیاسی جلسے کے دوران قتل ہوئیں۔ جلسے میں خطاب کے بعد وہ اپنی بلٹ پروف گاڑی کے سن روف سے عوام کو سلام کرنے کے لیے کھڑی ہوئیں۔ اس دوران ایک نامعلوم فرد نے ان پر گولیاں چلائیں اور فوراً ایک خودکش حملہ آور نے ان کی گاڑی کے قریب بم دھماکہ کر دیا۔ ملک اور دنیا بھر میں شدید شوق و غم کا سما بنا۔ اس کے پیچھے حادثات کے حقائق اور مجرموں کی پہچان کا معاملہ اب بھی سوالات کا موضوع ہے۔ نمبر 3 پر ہیں ذوالفقار علی بھٹو، جو کہ ایک پاکستانی بیرسٹر اور سیاستدان تھے۔ انہوں نے 1971 سے پاکستان کے چوتھے صدر کی حیثیت سے اور بعد میں 1973 سے 1977 تک پاکستان کے 9ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اور اپنی پھانسی تک اس کے چیئرمین رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو ستمبر 1977 میں ایک سیاسی مخالف کے قتل کی سازش کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ جلد ہی بھٹو کو قید کر دیا گیا۔ مارچ 1978 میں سزائے موت سنائی گئی۔ اعلیٰ عدالت میں اپیل کے بعد بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، حالانکہ کئی عالمی رہنماؤں نے رحم کی اپیل بھی کی تھی۔ حال ہی میں سپریم کورٹ نے آبزرویشن دی کہ 1969 کے فیصلے کے تحت سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا سنانے والا مقدمہ فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس کی ضروریات پر پورا نہیں اترتا تھا۔ نمبر 2 پر ہیں میاں محمد نواز شریف، جو کہ پاکستانی سیاستدان جو 3 نان کنزیکٹیو مدتوں کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ وہ پاکستان کے تمام وزیر اعظموں میں سے سب سے زیادہ فرائض انجام دینے والے انسان ہیں، جن کا مجموعی عرصہ 3 عہدوں میں 9 سال سے زیادہ ہے۔ جنرل پرویز مشرف نے 1999 میں ان کو ملک سے جلا وطن کر دیا گیا۔ میاں نواز شریف نے پاکستان واپس آنے کی کوشش کی، لیکن اسلام آباد ہوائی اڈے پر پہنچنے کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا اور جدہ سعودی عرب میں بچی ہوئی ان کی سزا کے باقی 3 سال مکمل کرنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ بعد میں نواز شریف کو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے ذریعے بدعنوانی کے الزامات میں 10 سال کی سزا سنائی گئی۔ عدالت نے ان کی بیٹی مریم نواز کے ساتھ ان کو 2 مہینے قید میں رہنے کے بعد ان کی سزاؤں کو معطل کر دیا۔ 2018 میں نواز شریف کو سعودی عرب میں سٹیل ملوں کی ملکیت سے متعلق 7 سال کی سزا سنائی گئی اور انہیں پھر قید کیا گیا۔ ان کو نومبر 2019 میں طبی علاج کے لیے ملک سے باہر جانے کی اجازت دی گئی اور اب یہ صحت یاب ہو کر پاکستان واپس آ چکے ہیں۔ اسی سلسلے میں نمبر 1 پر ہیں عمران احمد خان نیازی، جو کہ ایک پاکستانی مقبول سیاستدان اور سابق کرکٹر ہیں، جو حال ہی میں گرفتار ہوئے ہیں، جنہوں نے 2018 سے لے کر 2022 تک پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام کی۔ وہ سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف (PTI) کے بانی اور سابق چیئرمین رہے ہیں، جنہوں نے 1996 سے 2023 تک خدمات فراہم کی۔ انہوں نے 1980 سے ابتدائی 1990 کی دہائیوں میں پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کی کپتانی بھی کی ہے۔ انہیں ایک قاضی کے خلاف دھمکیوں کے الزامات اور توشہ خانہ گفٹس کے معاملات کے حوالے سے 2 گرفتاریوں کے وارنٹ جاری کیے گئے۔ ان کے حامی ان کے رہائشی علاقے زمان پاک کے باہر جمع ہو گئے تھے تاکہ ان کی گرفتاری روکی جائے، جس سے امن موقف اور سیکیورٹی افراد کے درمیان حالات بگڑے، جبکہ سیکیورٹی افراد نے تشددی مظاہرین پر ٹیئر گیس کی شیلنگ بھی کی۔ البتہ 9 مئی کو عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے رینجرز نے گرفتار کر لیا، جہاں وہ ایک کرپشن کیس کے سماعت میں شرکت کر رہے تھے جو القادر یونیورسٹی ٹرسٹ سے متعلق تھی۔ حالیہ میں وہ جیل میں ہیں۔ ان کے بہت سے معاملات مسترد ہو چکے ہیں، مگر ان کے خلاف اب بھی فضول کے لاتعداد کیسز موجود ہیں، جن کی وجہ سے وہ ابھی بھی جیل میں ہی ہیں۔ تو ویورز، یہ تھے ہمارے ٹاپ 7 پرائم منسٹرز جنہوں نے جیل کی سزا کاٹی۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے پسندیدہ پرائم منسٹرز کون سے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہم ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔